الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما ابداً على حبیبک خیر خلق کلہم ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کے بعد تمام دوست احباب سے گزارش ہے بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن و سنت کی بات کو سننے کی سعادت حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کائنات آج کی ہماری یہ پروقار بزم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا مالک ان کے ہر طرح کی دلی نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے بلا تمہید گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فرمایا کہ میرا نبی تم کو جو عطا کرے وہ لے لیا کرو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ اور جس سے میرا نبی تمہیں منع کرے اس سے باز آ جایا کرو اس آیت کو میں اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے ملا کر گفتگو آگے چلاؤں گا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ یوں سمجھیں کہ اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے
سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اس شعر کو مزید آسان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر آپ کو سناتا ہوں، اور اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں کہ نبی کے در پر کوئی مانگنے والا چلا جائے، ایک لفظ نہیں ہے جو اس بارگاہ سے نہیں ملتا، باقی کیا ہے جو اس بارگاہ سے نہیں ملتا۔ تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے ہم جو منہ سے نکالیں گے ہمیں وہی ملے گا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو ان دو شعروں پر اپنی گفتگو کا مدار کروں گا اور انہی کے محو مرکز پر چلوں گا۔ ان دو شعروں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا، اور انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے در سے مانگنے والوں کے کچھ انشاءاللہ باتیں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، کہ آقا کریم علیہ السلام کے در پر جب بھی کوئی سائل گیا، کوئی منگتا مانگنے کے لیے گیا، میرے نبی نے کبھی بھی اس کو خالی نہ لٹایا۔ مانگنے کا انداز آنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، ڈھنگ آنا چاہیے، جھولی پھیلانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اس بارگاہ سے کبھی لا نہیں ہوئی، مانگنے کا جب طریقہ آ جاتا ہے میرے نبی جھولی بھر کر عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کے عطا کرنے کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا۔ اختیارات ہوتے ہیں جی دو قسم کے، آسان لفظوں میں گفتگو کروں گا، زیادہ پیچیدہ باتوں میں آپ کو نہیں ڈالوں گا۔ اختیار ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک اختیار ہوتا ہے دنیا کے بارے میں، ایک اختیار ہوتا ہے دین کے بارے میں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمارے حکمران ہیں، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی جناب جتنا بڑا کوئی عالم ہے، اس کو اگر اختیار ہے تو صرف دنیا کا اختیار ہے۔ کسی کو دنیا کی کوئی چیز دے لے، بڑا کوئی بہت بڑا کوئی ایم پی اے ایم این اے تو دنیا کی کوئی چیز دے دے گا، کسی کو کوئی پلاٹ دے دے گا، کوئی گاڑی دے دے گا، کسی کو جیل سے چھڑا دے گا۔ یہ اختیارات انسان اپنے استعمال کرتا ہے، یہ صرف دنیا کی حد تک ہمارے اختیارات ہیں۔ میں بھی ہوں، اگر مجھ سے بھی کوئی چیز مانگے گا تو میرے جتنے اختیار ہیں میں اتنی ہی کسی کو دے سکتا ہوں نا۔ مجھے کوئی کہے یہ میک اٹھا کر دے دو تو یہ میرے اختیار میں ہی نہیں۔ تو اختیارات بھی بندے کے محدود ہوتے ہیں، یہ دنیا کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن میں صدقے یا رسول اللہ، رب کائنات نے اپنے محبوب کو صرف دنیا کے نہیں بلکہ اپنے نبی کو دین کے بھی اختیارات عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مال کے کائنات نے دونوں طرح کے اختیار دیے، دین کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے کے اندر۔ دین کے اختیارات کی چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دنیا کے معاملات کی طرف بڑھیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ جب گواہی دینی ہو نا تو دو مردوں کا ہونا ضروری ہے، دو مرد گواہی دیں، اس کے بعد گواہی قابل قبول ہوگی۔ اس کے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو مرد نہیں ہیں تو دو عورتیں اور ایک مرد ہو جائیں تو ان کی گواہی بھی قابل قبول ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ آ گیا۔ اب قیامت تک یہی فیصلہ چلے گا کہ اگر کسی مسئلے کے اندر، کسی بات کے اندر کسی کی گواہی لینی ہے تو دو مرد گواہی دیں گے تو پھر وہ گواہی قابل قبول ہوگی، اس کے علاوہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ دو مردوں کا ہونا ضروری ہے، دو مردوں کے علاوہ گواہی قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور قیامت تک یہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس آیت کو ذرا سامنے رکھیے گا اور میرے نبی کا اختیار سامنے رکھیے گا۔ میرے کریم آقا نے
ایک مرتبہ ایک یہودی سے ایک اونٹ خریدا، اور یہ اونٹ ادھار خریدا گیا، اور اس کی قیمت دینے کی ایک مدت طے پائی گئی کہ فلاں تاریخ کو اس کی قیمت دی جائے گی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ تاریخ آنے سے پہلے ہی اس نے سرے بازار میرے نبی کو روک لیا اور اپنی قیمت کا مطالبہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ میری اونٹ دی قیمت دیو جی۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی مدت باقی ہے، اور تم پہلے ہی مطالبہ کر رہے ہو۔ اس نے معاذ اللہ بڑے غلط قسم کے جملے بولے، نازیبا حرکات کی، جو بھی پاس سے گزرتا پوچھتا کیا مسئلہ ہے، مسئلہ بتایا جاتا تو آنے والا یہی کہتا کہ جب بات کی تم نے، جب سودا کیا آپ لوگوں نے، اس وقت تو ہم موجود نہیں تھے، اس وجہ سے ہم تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے کہ جناب مدت کون سی ہے اور قیمت کیا ہے۔ بات تو تب کی جائے جب ہم وہاں پر ہوتے، ہم اپنی کانوں سے سنتے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، تو پھر ہم گواہی بھی دیتے، سارے بات کرتے اور وہاں سے چلے جاتے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے کریم آقا کے صحابی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریب سے گزرتے ہیں، میرے کریم آقا سے پوچھتے ہیں آقا کیا معاملہ ہوا، آقا آپ یہاں کیوں تشریف فرما ہے؟ میرے کریم آقا نے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹ خریدا ہے اور فلاں دن کی مدت طے پائی ہے، اس دن کو قیمت دینی ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا خزیمہ جب بات ہو رہی تھی اس وقت تو تم پاس موجود ہی نہیں تھے، تم تو پاس ہی نہیں تھے، پھر گواہی کس بات کی دے رہے ہو؟ میرے کریم آقا نے فرمایا نا جب یہ جملہ حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا یہ تو اونٹ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میرے کریم آقا آپ کی زبان سے تو ہم نے بڑی بڑی بریک باتوں پر گواہی دے دی ہے، آپ نے ہمیں فرمایا کہ رب ایک ہے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں تھا کہ رب ایک ہے، آپ کی زبان سے نکلا، ہم نے مان لیا کہ رب ایک ہے۔ آقا یہ اونٹ تو آپ کے پاس ہے، آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کی گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ جب یہ جملہ بولا نا میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں سنو، قرآن کا حکم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرا خزیمہ جہاں پہ گواہی دینے کے لیے آ جائے گا اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہو جائے گی۔ قرآن کا حکم اپنی جگہ پہ ہے کہ گواہی دینی ہو تو دو مردوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن فرمایا میرے خزیمہ کی یہ شان ہے کہ میرا خزیمہ کہیں پہ کھڑا ہو جائے گا اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر مان لی جائے گی۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ حضرت خزیمہ کے لیے قرآن کے اس مسئلے کو مستثنا قرار دے دیا، قرآن کے اس مسئلے سے حضرت خزیمہ کو الگ کر دیا کہ میرے خزیمہ کی یہ شان ہے۔ ہاں رب کائنات نے اپنے نبی کو ایسی شانیں عطا کی ہے، ایسے اختیارات عطا کیے ہیں کہ مانگنے والا آپ کے در سے جو مانگنے آ جائے میرے کریم نے کبھی خالی نہیں بھیجا، میرے کریم نے اس کا کاسا بھر کے بھیجا ہے، مانگنے والا جو بھی مانگنے آ جائے میرا کریم اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار کی محفل لگی ہے، ایک صحابی عرض کرتے ہوئے آگے ہلاکت یا رسول اللہ، ہلاکت یا رسول اللہ، آقا میں ہلاک ہو گیا، آقا میں ہلاک ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کیا ہوا میرے صحابی؟ عرض کی آقا روزہ رکھا تھا، کسی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ حدیث کے اندر تو وہ وجہ بھی بیان کی گئی لیکن میں اس کو ذرا پوشیدہ رکھ رہا ہوں۔ عرض کی آقا روزہ رکھا تھا تو روزہ توڑ بیٹھا ہوں، اس لیے میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال بیٹھا ہوں، ارشاد فرمائیے میں کیا کروں؟ آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلام جا وہاں سے ایک غلام خرید، روزے کا جو کفارہ ہے آج بھی یہی ہے، اگر کسی نے روزہ توڑنا ہے تو اس کا کفارہ آج بھی یہی ہوگا، وہ کیا ہے سنیے۔ ارشاد فرمایا میرے غلام جا وہاں سے ایک غلام خرید، غلام خرید کے اس کو آزاد کر دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرن لگا آقا اینا تے میں امیر ہے ہی نہیں جڑا میں غلام خریددا پھیرا،
आका मेरे को तो इन्ना माल ही कोई नहीं कि मैं गुलाम खरीदा। मेरे करीम ने फरमाया ठीक है गुलाम नहीं खरीद सकता ते जा फिर 60 रोजे मुसलसल रख ले और तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज की थी आका अगर 60 रोजे रखन की ताकत होंदी ते एक ही क्यों तरोड़दा, एक ही क्यों तरोड़ के आ जांदा। आका इन्नी ताकत नहीं मेरे च कि मैं 60 रोजे रखा। फरमाया जा फिर 60 मस्कीना नो जाके खाना खवा दे, तेरा रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज की थी आका इन्ना मैं कुदरत नहीं रखता कि 60 मस्कीना नो मैं रोटी खवावा। अर्ज की थी आका इन्नी ताकत अपने च कोई नहीं है। बारगाह रिसालत च गुलाम बैठा है। मेरे करीम आका मुस्कुरान लग पाए, सरकार मुस्कुरा दिए। इरशाद फरमाया मेरे गुलाम साइड पे होके बैठ जा, एक साइड पे हो जा। गुलाम साइड पे हो गया। थोड़ी देर गुजरी, एक और गुलाम खजूरों का एक टोकरा लेकर आ गया, खजूरों का टोकरा लेके आ गया। अर्ज की आका इस मेरे तोहफे को कबूल कर लीजिए। करीम आका ने टोकरा सामने रखा। फरमाया वो मेरा सहाबी कहाँ है जो रोजा तोड़ के आया था। अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका मैं हाजिर हो। करीम आका ने फरमाया मेरे सहाबी खजूरों का टोकरा उठा, जा मदीने दे फकीरें च वंड दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। सहाबी रसूल का अकीदा देखिए। अर्ज करन लगे आका मदीने दे विच मेरे ते मेरे घर वाले तो ज्यादा कोई गरीब है ही कोई नहीं, कोई फकीर है ही कोई नहीं। मेरे करीम आका मुस्कुरान लग पे। फरमाया साहबी जा खजूरा दा टोकरा चुक के ले जा, आप भी खा ले, घर वाले भी खवा दे, तेरा रोजे दा कफारा अदा हो जाएगा। इरशाद फरमाया कि तू बड़ी उम्मीद लेके आया है, खजूरों का टोकरा उठा ले जा, खुद भी खा ले, तेरे घर वाले भी खा लें, तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। आज भी हुक्म रोजा तोड़ने का वही है कि अगर कोई रोजा तोड़ेगा तो यही कफारा अदा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे करीम है ना, उनके दर पर मंगता जाए और उम्मीद लेके जाए तो खाली लौट आए। और सहाबा का भी अकीदा कितना मजबूत था, वो भी जानते थे कि इस दर से आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। आज रहमत जोश पे है, जो मांगूंगा वही मिल जाएगा। आला हजरत कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं कुरान की तरफ फिर लेकर जाऊंगा। 27वां पारा है, सूरतुल कमर है, आयत नंबर 2 है। इस आयत की तफसीर के अंदर एक मांगने वाले का मैं आपको जिक्र सुनाने जा रहा हूं। थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ ज़ौक़ के साथ इस गुफ्तगू को सुनेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा सा मजा भी आएगा। मक्के की गलियों में जब मेरे करीम आका ने दीन इस्लाम को आम करना शुरू किया, लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे थे। वहां पे अबू जाहल, उतबा, शैबा, उमैया जैसे बदबख्त लोग भी थे जो माज़अल्लाह मेरे करीम आका को जादूगर भी कहते थे। तो उन्होंने सोचा कि लोग अपने अबाउजदाद का दीन छोड़ते जा रहे हैं और इस मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते जा रहे हैं, कोई तरीका इख्तियार किया जाए कि लोग अपना दीन ना छोड़ें। उन्होंने गौर किया ना तो शाम के अंदर एक हबीब यमनी नामी एक शख्स रहता था जिसकी मक्के वाले बड़ी बात मानते थे। उसका बड़ा असर रुखसूख था मक्के के अंदर। हबीब यमनी को पैगाम भेजा गया, वो मक्के में आए, सारे कुफार को जमा किया और जमा करके कहने लगे हाँ बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा हमारे इलाके में एक जादूगर आया है जो जादू के जरिए लोगों को अपना करता जा रहा है, तुझे इसलिए बुलाया है कि लोगों को समझा कि अपने अबाउजदाद का दीन न छोड़े। उसने कहा ठीक है, तुमने सारी बात सुना ली कि वो जादूगर है, जादू के जरिए लोगों को अपना कर रहा है, तुम्हारी बात को सुन लिया है, अब जरा उसे भी बुलाओ कि उसकी बात को भी तो सुने कि वो अपने आप को क्या कहता है। अबू जाहल ने जब ये सुना तो अबू जाहल कहने लगा कि हबीब यमनी हम उसे नहीं बुलाएंगे। कहा उसे क्यों नहीं बुलाएंगे? कहा अगर तूने उसका चेहरा देख लिया तो हमारे हाथों से जाता रहेगा।
تو نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ حبیب یمنی کہنے لگا پریشان نہ ہو، آج ایسے سوال لے کے آیا ہوں اللہ کے نبی کے بغیر کوئی جانے گا نہیں، اللہ کے نبی کے بغیر کوئی پورا کرے گا نہیں۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، میرے کریم آقا کو پیغام بھیجا۔ آقا صحابہ کے جمع غفیر میں جب حبیب یمنی کے سامنے آتے ہیں، توجہ کیجئے گا، حبیب یمنی جب چہرہ ودوحا کو دیکھتا ہے، واللیل کی زلفوں کو دیکھتا ہے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے نبی کو دیکھتا ہے، تاحاج کے تاج والے نبی کو دیکھتا ہے، علم نشرح کے سینے والے اس نبی کو دیکھتا ہے، ثم دنا فتدلا کے مقام والے اس نبی کو دیکھتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض والے اس نبی کو دیکھتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ والے اس نبی کو دیکھتا ہے۔ جب حبیب یمنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والے نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ والے نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی واما السائل فلا تنہر والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی ورفعنا لک ذکرک والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی انا اعطینا کل کوثر والے نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی ید اللہ فوق ایدیہم والے نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی وما رمیتا اذ رمیتا والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی الرحمن علم القرآن والے اس نبی کو دیکھتا ہے، جب حبیب یمنی یا ایھا المزمل کے چادر والے نبی کو دیکھتا ہے، جب یا ایھا المدثر کے چادر والے کو دیکھتا ہے، حبیب یمنی کا دل کہنے لگا حبیب یمنی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار علیہ السلام کو جب دیکھا تو دل کہنے لگا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، لیکن اپنے دل کو تسلی دی، کہنے لگا اتنی جلدی بھی کیا، ذرا ٹھہر تو جا۔ میرے آقا جب سامنے آئے حبیب یمنی کہنے لگا کہ ہاں آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں قرآن لے کے آیا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی نبوت کا جب اعلان فرمایا، حبیب یمنی کہنے لگا میں اللہ کا نبی مان لوں گا، میرے 2 سوال ہیں ان کا جواب دے دیں، میں اللہ کا نبی مان لوں گا۔ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی مانگ کی منگنا ہے، حبیب یمنی مانگ کی منگنا ہے، آج جو منگیں گا تینوں عطا کیتا جائے گا۔ حبیب یمنی کہنے لگا پہلا میرا یہ سوال ہے، اے لوکی تو انو جادوگر کہندے نے، تسی اللہ دا نبی اپنے اپنو کہندے ہو، جادو زمین تے چلدا ہے آسمان تے نہیں چلدا، اسے چند دے 2 ٹکڑے کر کے وکھا دے، اس چند دے 2 ٹکڑے کر کے وکھا دیو، میں اللہ دا نبی مان لنگا۔ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ چاند تو وہ ہے جب میں حلیمہ کے گھر پنگوڑے میں تھا یہ چاند لوریاں دے دے کے سلایا کرتا تھا۔ فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، چلو میرے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پہ چلتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے صحابہ کو ساتھ لیا، کفار کو ساتھ لیا، پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے، جا کے ید اللہ کا ہاتھ اٹھایا، شہادت کی انگلی سے اس چاند کو اشارہ کیا، یہ چاند اشارہ پاتے ہی 2 ٹکڑے ہو کے رہ گیا، ایک اس طرف نظر آنے لگا، ایک اس طرف نظر آنے لگا۔ حبیب یمنی ابھی چاند کو دیکھ رہا تھا، میرے کریم آقا نے فرمایا حبیب یمنی دوسرا سوال جو تیرے دل کے اندر ہے بتا، تیرا سوال تینوں دسا یا تیرے سوال دی مراد ہی پوری کر دیا؟ دس کی چاہنا ہے، سوال پوچھنا چاہنا ہے میں یا سوال دی مراد پوچھنا چاہنا میں؟
حبیب یمنی قدموں میں گرا، عرض کرتا ہے آقا سوال نہیں چاہیے، سوال دی مراد چاہیے ہے۔ سوال پوچھ کے کی کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی اپنا سوال بھی سن لے، آج اس در پہ آیا ہے جہاں کوئی خالی نہیں جاتا۔ فرمایا حبیب یمنی جب تو گھر سے چلا تھا تیرے گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، تو دل کے اندر یہ تمنا لے کے آیا تھا کہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو میں ان سے دعا کرواؤں گا اللہ میری بیٹی کو شفا یاب کر دے۔ قدموں میں گرا، عرض کرتا ہے یہی تمنا تھی، شاعر کے اندر ڈٹھے ورہ قرآن دے پھول سارے اور تیری شان جیانا کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی شور ڈٹھا، اور کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ دینے راتی شو ڈٹھا۔ اللہ والیا گل مکا دیتے اور تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ ارشاد فرمایا جب تو گھر سے چلا تھا نا تو یہ تمنا لے کے آیا تھا میں دعا کرواؤں گا، قدموں میں گرے عرض کرتے ہیں آقا یہی تمنا تھی، یہی آرزو تھی۔ ید اللہ کا ہاتھ اٹھ گیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی مولا اس کی بیٹی کو شفا یاب کر دے۔ اللہ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جھوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے نکلی جب دعائے محمد۔ قدموں میں گرے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کافروں سے کہنے لگے بدبختو جس کو جادوگر کہتے وہ جادوگر نہیں اللہ کا سچا نبی ہے۔ دل کی باتیں جادوگر نہیں بتاتے، دل کی باتیں اللہ کا نبی بتاتا ہے، اس کو مان لو۔ کچھ دنوں کے بعد واپس گھر گئے نا، جا کے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، صحن کے اندر ایک بچی کھیل رہی ہے۔ پوچھنے لگا یہ بیٹی کس کی ہے؟ کہا تیری بیٹی ہے، پہچانتا نہیں۔ کہا پہچانوں کیسے، اس حالت میں چھوڑ کے نہیں گیا تھا، میں تو اس حالت میں چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ بیٹی باگی باگی آئی، باپ کے گلے سے لپٹ گئی، کہنے لگی بابا جان میں تواڈے تو زیادہ خوش بختہ۔ کیا ہو کیویں؟ کیا تسی مکے چ گئے سے نا، اس نور والے دے معجزات ویکھ کے مسلمان ہوئے، مینوں وہ نور والا آیا مسلمان بھی کر گیا، شفا یاب بھی کر گیا۔ شاعران دا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، یہ سرکار کا در ہے اور در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا مانگ لیا، رے نداں اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ۔ نبی کے در پر منگتا جائے خالی ہاتھ لوٹ آئے، یہ اس در کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات اتنے زیادہ تھے کہ میرے آقا جس کے لیے جو چاہتے وہ چیز خاص فرما دیتے۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کو سنا کے اپنے موضوع کو آگے کلوز کرنے کی طرف بڑھوں گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا گھر مسجد نبوی سے نا کچھ فاصلے پر تھا، اور ان کی ماں جو تھی نا یہ بوڑھی تھی، اپنی ماں کی خدمت میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا موقع بڑا کم ملتا تھا، کبھی کبھار آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک دن نا ماں سے عرض کرنے لگے امی آج نا بڑا دل کر رہا ہے میں مغرب کی نماز نبی کے پیچھے نہ پڑھ کے آؤں، اور ماں اگر تو نے اجازت دی نا تو میں دو کام کروں گا، ایک تو اپنے نبی کی بارگاہ میں تیرا سلام عرض کروں گا، اور دوسرا نبی سے عرض کروں گا کہ اللہ کے محبوب میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا فرما دے۔ صحابی بخشش کی دعا منگوانے کے لیے نبی کے در پہ جا رہے ہیں۔ ماں نے کہا جا بیٹا چلا جا، ذرا جلدی آ جانا واپس۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے،
नमाज मगरिब अदा की। उसके बाद ना मेरे करीम आका खड़े हो गए, सहाबा इकराम अली मरज़वान को ना कुछ वाज़ो नसीहत शुरू कर दी, को मसले मसाइल सिखाने शुरू कर दिए। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा दिल ही दिल में परेशान हो रहे हैं कि मैंने तो जाना था, माँ ने कहा था जल्दी आ जाना और दुआ भी करवाने का वादा करके आया था, मौका तो मिल ही नहीं रहा। काफ़ी देर गुजर गई, इशा का वक़्त हो गया, सोचा कि चलो इशा पढ़ लेता हूँ, इशा पढ़ के दुआ करवा के फिर चला जाऊँगा। इशा की नमाज अदा की ना, मेरे करीम आका मुसल्ले से उठे, अपने नालैन पहने और घर की तरफ चल दिए। हजरत सैयदना हुज़ैफ़ा परेशान हुए, मैंने तो दुआ करवानी थी, आप भी जल्दी से निकले, जूता पहना, अपने महबूब के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। मेरे करीम आका आगे आगे जा रहे हैं, हजरत सैयदना हुज़ैफ़ा पीछे पीछे जा रहे हैं। मेरे आका जब आगे बढ़े ना कुछ, मेरे प्यारे महबूब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। आगे से आवाज थी, मन हाजा हुज़ैफ़ा, मेरे पीछे आने वाला हुज़ैफ़ा है। अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका आपके पीछे हुज़ैफ़ा ही आ रहा है। मेरे आका का जुमला सुनिएगा, इरशाद फरमाया, हल हाजतुका गफ़रल्लाहु लका व उम्मिका। हुज़ैफ़ा दस मेरे पीछे की लैन पे आउना वे, रब तेनू भी बख्शे, तेरी मां नू भी बख्शे। दस की लैन आया मेरे पीछे, रब तेनू भी बख्शे, तेरी मां नू भी बख्शे। अर्ज की आका जो लैन आया सौ ते बगैर मंगे ही लब गया है, मैं ते सिर्फ दुआ ही करवानी सी, वो ते तुसा बगैर मंगे ही कर दी है, होर ते मैं कुछ नहीं सा लैन आया। हदीस को मैं मुकम्मल करना चाहूँगा। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे सहाबी आया ही है तो एक हदीस सुनता जा। अभी अभी मेरे पास एक फरिश्ता हाजिर हुआ है जो इससे पहले कभी ज़मीन पे नहीं आया, आज अल्लाह से इजाज़त लेके ना मेरी बारगाह में सलाम अर्ज़ करने आया है। तो रब ने फरमाया जा ही रहा है, मेरे नबी को एक खुशखबरी सुनाते आना। अर्ज़ की आका वो कौन सी? फरमाया वो फरिश्ता ये खुशखबरी लेके आया था कि इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबा अहलिल जन्नह। फरमाया ये फरिश्ता खुशखबरी लेके आया था कि आपके दोनों नवासे हसन हुसैन जो है ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आपकी बेटी फातिमा सय्यदतुल निसाई अहलिल जन्नह। फरमाया आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। फरमाया ये फरिश्ता खुशखबरी लेके आया था, मेरे प्यारे सहाबी तू भी सुनता जा। तो ये हदीस पाक जो है और ये जो फजीलत है ये इस रात जो है वो बयान की गई। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मांगने वाला नबी के दर पे जाए, मेरा नबी कभी खाली नहीं भेजता। आका से जो जिसने मांगा मेरे नबी ने उसको अता फरमाया। हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्होंने ये कसीदा लिखा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। ये इमाम बुसीरी 12 साल फालज के मरज में मुब्तला रहे, 12 साल गुजर गए फालज के मरज में, अपने घर से बाहर नहीं निकले, 12 साल घर के अंदर कमरे में हैं। एक दिन एक रात मरज ने बड़ी तकलीफ दी, बर्दाश्त ना कर सके, सोचा कि चलो उस नबी के दर से आज मांग कर ही देखते हैं, जिस नबी से मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटा। उस रात आपने ये कसीदा लिखा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्ली में। अपने तखय्युलात के अंदर ये अशआर लिखते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। करते 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 रात का पिछला पहर हुआ, आंख लग गई, सर की आंखें बंद हुई तो दिल की आंखें खुल गई। जिस नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया था, मेरे करीम आका हजरत सैयदना इमाम बुसीरी के ख्वाब के अंदर तशरीफ ले आए। फरमाया बुसीरी मेरी बारगाह के अंदर तूने इल्तिजा की थी, मुझसे तूने जो है वो दुआ की थी, इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ, मैं आ गया हूँ। इमाम बुसीरी के जिस्म पे मेरे करीम आका ने अपने यदुल्लाह का हाथ उठाया, जिस्म के ऊपर फेर दिया। 12 साल के फालज का मरज जो था ये जाता रहा। मेरे करीम आका ने इस कसीदे के बदले आपको अपनी मुजम्मिल की चादर अता फरमा दे।
اس لیے اس قصیدے کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ. بردہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی چادر ہوتا ہے، اس کا معنی ہی قصیدہ بردہ پڑ گیا. امام بصیری کی جب صبح آنکھ کھولے، جسم بھی صحیح اور سلامت ہے، آقا کی عطا کردہ چادر بھی پاس پڑی ہوئی ہے. امام بصیری اپنے کندھوں پہ چادر ڈالتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک بابا جی آواز دیتے ہیں، بصیری میری بات تو سن جا، بصیری میری بات تو سن جا، بصیری میری بات تو سن جا. امام بصیری پیچھے دیکھتے ہیں کہ مجھے جاننے والا کون آ گیا. میں تو 12 سال کے بعد اپنے گھر سے نکلا ہوں. جب پیچھے مڑ کے دیکھا، بابا جی کہنے لگے بصیری رات والا قصیدہ میں نہیں سنا جا، اور راتی جڑا قصیدہ لکھے ہی وہ مینوں بھی سنا جا. امام بصیری کہنے لگے بابا جی میں تے راتی کلا سا، اپنے کمرے چ کلا ہی سا، میں تے ہن گھروں نکلیا وا، کسے نو دسیا ہی نہیں. تانوں کیویں پتہ لگا کہ میں کوئی قصیدہ لکھیا ہوئے تے نبی نے کرم کر دیتا ہے؟ بابا جی کہنے لگے بصیری کیوں اتنا حیران ہونا ہے؟ تینوں نہیں پتا جدوں کوئی حاکم اپنی سلطنت دی طرف نکلدا ہے او دے خاص وزیراں نو پہلے ہی اطلاع کر دی جاندی ہے. فرمایا جدوں راتی تیری حویلی تے میرے آقا نے کرم کیتا سی نا تے شہر دے سارے ولی، شہر دے سارے بابے تیری حویلی دی گلی وچ بیٹھ کے اپنا دامن پھیلائے، اپنا کشکول پھیلائے، عرض کرتے سن پہ کہ ساڈا دل بھی یہ چاہندا ہے ساڈے گھر بھی تسی آؤ، تہاڈی راہاں دے وچ اکھیاں وچھاواں یا رسول اللہ. فرمایا بصیری رات تیری حویلی کی گلی پر علماء کا جمع غفیر تھا، رات تیری حویلی کی گلی پہ اولیاء کا جمع غفیر تھا. سب یہی التجا کر رہے تھے کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ السلام کی شان و عظمت پر تو تقریباً یکم ربیع الاول سے پہلے سے ہی آپ کے گاؤں کے اندر میلاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے. مختلف موضوعات پر آپ گفتگو سن رہے ہیں. یقیناً یہ میلاد کی محفل جو ہے یہ دل کے اندر مزید عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اپنے نبی سے ایک محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن میں اس بڑی محفل کے اندر اپنے آخری الفاظ پر جو گفتگو ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میلاد کا جو مقصد ہے، میلاد کروانے کا، میلاد منانے کا، لنگر پکانے کا، یہ سارا اہتمام کرنے کا جو اصل مقصد ہے، بیسک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن نے کہا کہ نبی کا اسوہ حسنہ، طریقہ کار، نبی کی زندگی یہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین طریقہ ہے تمہارے لیے، اس پر زندگی گزارو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے. کسی نے بالوں کا سٹائل جو ہے وہ کسی کی طرح کیا ہوتا ہے، کسی کے کپڑوں کا سٹائل جو ہے وہ کسی کی طرح ہوتا ہے، کسی نے جناب غیر مسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا، کسی نے مسلمان کو آئیڈیل بنایا، کسی نے اللہ کے ولی کو اپنا آئیڈیل بنایا. ہر بندے نے اپنا کوئی نہ کوئی من پسند کا بندہ اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے. میں جی ایدے ورگا بننا میں بہت وڈا افسر ہے، میں ایدے ورگا افسر بننا ہے، میرے پتر نیرے ورگا افسر بننا ہے. ہر بندے نے اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہے. لیکن ہمارا آئیڈیل یہ نہیں، ہمارا آئیڈیل قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. یہ دنیا دار ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. ہمارا آئیڈیل ہمارے نبی کی سیرت ہے، اپنے نبی کی زندگی ہمارا آئیڈیل ہے. یقین جانے خدا کی قسم آج مسلمان ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں گرتا ہی جا رہا ہے، گرتا ہی جا رہا ہے. ہر دن جو چڑھتا ہے نا جی، رات بندہ سوتا ہے، ہر دن چڑھنے والا کوئی نہ کوئی اپنے اندر نئی پریشانی لے کر آتا ہے. ہر بندہ ہی پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی دکانداری کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی قرضے کی وجہ سے. ہر بندہ ہی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان نظر آ رہا ہے. یہ ہر دن جو ہے نا وہ ہمارا پریشانی کا بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صرف یہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. آج ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنے نبی کی سیرت سے ہٹ گئے. آج ہم پر یہ زوال کے ایام چل رہے ہیں. اتنا زوال کہ مسلمانوں پر غیر مسلم حکمران بن جائے.
جبکہ مسلمان تو پوری دنیا پر حاکم تھا. صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنا چھوڑا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ قرآن پاک کی طرف آؤ، نبی کی سیرت کی طرف آؤ. میں صرف یہاں پر 2 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کی بندگی کی طرف آئیں، سب سے پہلے نماز کی طرف آئیں. نبی کی سیرت، نبی کا میلاد یہاں ساری رات بھی بیان کرتے رہیں، آپ بیٹھے رہیں گے، مجمع سبحان اللہ واہ واہ کرتا رہے گا، لیکن اگر صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو بتائیں کہ ساری رات میلاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا مقصد آیا؟ ساری رات جو ہم نے میلاد کیا، صبح فجر ہی نہ پڑھی تو کیا میلاد ہے؟ میلاد یہ نہیں ہے. میلاد اس چیز کا نام ہے، سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، ہم نماز کی طرف آئیں. یار کاروبار کرتے ہیں نا، دکانداری کرتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں، ذمہ داری کرتے ہیں، ہم دن رات ایک کرتے ہیں کہ یار بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کما کے لاؤں گا تو گھر کا چولہا چلے گا. لیکن یار جن کے کوئی نہیں نہ ہوتا، بچے تو ان کے بھی پالی جاتے ہیں، بچے ان کے بھی پالی جاتے ہیں. اگر میں اپنے پورے دن میں سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صرف نماز کے لیے نکال دوں گا تو یقین جانے کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ سجدوں کی برکت سے ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں نہ مانگا کریں کہ مالک لاکھوں دے، بلکہ عرض کیا کرے مولا 1 دے اور لاکھوں جیسی برکت دے. پہلے دور کے اندر گھر دا 1 ہی فرد کماندا سی نا، پیو کما کے لے آندا سی، گھر راہ نال چلدا سی، سارا کچھ ہوندا سی، سکول بھی اولاد پڑھدی سی، سارا گھر بھی کام ہوندا سی، گوشت بھی گھر پکدا سی، سارا کچھ ہوندا سی. لیکن ہن کی گھر دے 4 5 6 10 فرد مل کے کماندے نے، پھر بھی پوری نہیں پیندی، پھر بھی بے برکتی دا صاحب ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم لاکھوں مانگتے ہیں، ہم برکت نہیں مانگتے. پہلے برکت ہوتی تھی، کام میں برکت ہوتی تھی، اب برکت اٹھ گئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے مولا 1 ہی دے دے، 1 روپیہ دے دے، لیکن اس میں لاکھوں جتنی برکت دے دے. جب لاکھوں جتنی برکت آئے گی نا، گھر میں سکون ہوگا، اولاد بھی کہنا مانے گی، گھر میں سب آپس کے اندر محبت ہوگی. نماز کی طرف آئیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر کو رکھ کے مانگیے، میرا رب کبھی بھی رسوا نہیں کرتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. ایک یہ بات، اور دوسری بات اس سے قرآن پاک کے اندر کم از کم بھی 20 سے 25 مقامات ایسے ہیں جہاں پر میرے مالک کائنات نے اپنی عبادت کا ذکر کیا. فرمایا میری عبادت کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ہم نماز سے بھی دور ہیں، اپنے والدین سے بھی دور ہیں. یہ 2 چیزیں اگر ہم مضبوطی سے تھام لینا یار، صرف فرض نماز کی ادائیگی کم از کم کر لے یار. نہیں زیادہ ہم تہجد پڑھ سکتے، نہیں نوافل پڑھ سکتے، فرض ادا کر لیں، اس کے بعد اپنے والدین کی خدمت کر لیں. یقین جانے دنیا کے اندر بھی سکون مل جائے گا، آخرت میں بھی سکون نصیب ہو جائے گا. یہ موبائل ہے نا، موبائل، اس نے یقین جانے کہ ہماری زندگی تباہ کر دی. یہ سارا وقت کھا گیا. یہ موبائل ہمارے لیے بنا تھا، ہم موبائل کے لیے نہیں بنے تھے. ہو یہ گیا کہ ہم موبائل کے ہو کے رہ گئے. ساری رات نیٹ چلے، پرواہ کوئی نہیں، نیند نہیں آئے گی. لیکن کبھی کسی نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ماں کھنگ دی ہے پہ انہوں پوچھی لا، پیو کھنگ دا ہے پہ انہوں پوچھی لا کہ تینوں کی ہے. یہ افسوس کی بات ہے. یقین جانے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ وہ ہمارا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا. اس کے اندر اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں کہ پتر کو ٹائم ہی کو نہیں پیو دی خدمت کرندا، ماں دی خدمت کرندا، انہیں اولڈ ہاؤس جمع کروا دیتا ہے. میرے کو ٹائم کوئی نہیں. جس بیٹے کو ہم بہت اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں نا جی، یہ بھی خیال کرنا چاہیے یہ پڑھ کے تے کتلے مینوں ہی نہ آکھن لگ پوے پیو تینوں کی پتہ ہے، تو پرانیاں گلاں کرنا ہے، بہ جا آرام نال. اس پتر نو او بھی پڑھاؤ کہ جدے وچ اے دسیا جاندا ہے کہ ماں دے قدم چومیے تے جنت دی چوکھٹ نو چومی دا. اس اولاد نو او بھی پڑھاؤ کہ جدے وچ اے دسیا جاندا ہے کہ والدین دے چہرے دی زیارت کریے تے رب مقبول حج دا ثواب عطا کردا. او بھی دین انہاں نو پڑھاؤ، او بھی کتاب انہاں نو پڑھاؤ
کہ جتھے اے کچھ لکھے آوے اگر اسی وہ پڑھاواں گے تو اولاد ساڑھے ہاتھ چومے گی، یہ اولاد ساڑھا کہنا مننے گی۔ اگر اسا پڑھانا ہی جناب سارا دن انگلش ہے اور جناب سارا دن وہی چیزاں پڑھانیاں نے جتھے یہی لکھے آوے کہ نہیں نہیں عورت کو جناب شانہ بشانہ چلنا چاہیے، عورت کو جناب اپنے حقوق مانگنے چاہیے، تو یہی بڑی ہو کہ پھر وہ آنکھیں دکھائے گی، پھر حالات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آئیے میں یہ اولاد کی طرف بات کر رہا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کیجئے، اپنی ماں کی قدر کیجئے، اپنے باپ کی قدر کیجئے۔ یہ سارا دن دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، پھر یہ اولاد پلتی ہے، اور جب یہ پلتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ تمہیں کیا پتہ ہے۔ تو صرف سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کروں نا، کوئی عید ورینا آندہ ہے نا، کوئی ویاہ شادی ہوندہ ہے ساڑھے کرائیں تو کی ہوندہ ہے پیو کی کہندہ ہے کہ اے لے پیسے اینا دے کوئی کپڑے جتی لے یا میری خیر ہے، میری خیر ہے، وہ پے نے وہ پے آئی جتی ہو میں پا لانگا، کپڑے وہ سوائے سن ہو میں وہ پا کے گزارا کر لانگا، اینا دی لے یا پیو تے یار ساڑھا اینا خیال کرے اپنی خوشیاں نو دبا چھڑے تے جدو اسی جوان ہوئی ہے تے کدی پوچھے پیو نو کہ پیو آج آنا تینو سونی جی جتی لے کے دیا، تو تے مینو جتی لے کے دیندہ سا، مینو کپڑے لے کے سونے دیندہ سا، میں پینٹ شلٹ منگی مینو پینٹ شلٹ لے کے دیتی، میں بوسکی دا سوٹ منگیا تے بوسکی دا لے کے دیتا ہی، لٹھے دا منگیا لٹھے دا لے کے دیتا ہی، آنا ذرا جب تم ہی ہاتھ رکھا میں تینو بھی لے کے دیا سونا سوٹ۔ کدی ایسا بھی سوچے ہے اس ماں نو تے پتہ ہے کہ وڈے پتر نو کی پسند ہے، او جناب گوبھی پسند کردہ ہے تے فلانا گوشت پسند کردہ ہے تے فلانے نو وطاؤں نہیں پسند تے فلانے نو کدو نہیں پسند، ماں نو سارے ہاں دا پتہ ہوندہ ہے تے کدی سانو بھی پتہ ہے کہ ماں نو کی پسند ہے، کدی ایسا بھی سوچیا کہ ماں نو کی پسند ہے۔ ماں نو پسند ہوندہ ہے جڑی اولاد ٹکڑے چنگیرے چھڑ کے ٹر جاندی ہے نا، ماں وہ کھا لیندی ہے، وہ سالن ہو رہا بچے ہے لیا کہ تھے سٹنے لیا میں کھا لئی نہیں ہے، اور ٹکڑے کھا کے ماں گزارا کر لیں دی ہے۔ کدی ایسا بھی جدو کمان لگے ہیں تنہا لین لگے ہیں جناب تنہا جیب چپائی تے کار آ گئے انہاں تے جوڑے ہی کوئی نہیں، انہاں تے بنایا ہی کچھ نہیں، میں تے مکان بنانا ہے، میں تے پلاٹ بنانا ہے، میں گڈی لینی ہے، جدو ایسا جیب پیسے پائے کدی ایسا بھی ماں نو آکھیا کہ ماں دس آج تیری پسند دی روٹی پکاواں میں، تینوں کی پسند ہے آج دس نہ وہ سبزی لے کے آواں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میلاد کا مقصد ہے، میں سرکار کی سیرت پر جتنی بھی گفتگو کروں زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا، بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ آئے ہیں اتنی دیر ہوگی آپ کو بیٹھے، بعض انتظار بھی کر رہے تھے محفل شروع ہوگی تو جائیں گے، جاگ رہے ہیں، ہمیں میلاد کی محفل سے ملا کیا، مولوی صاحب نے دتا کی، وہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، اصل یہ ہے، میں صرف دو باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک نماز کی پابندی کیجئے، ایک اپنے والدین کی خدمت کیجئے، کوئی چوکی آپ نئی عبادت و ریاضت کریں، یقین جانیں اللہ کی قسم یہ والدین وہ ہیں اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو حضرت اویس کرنی کی شانیں ہمارے سامنے ہیں، حضرت اویس کرنی کی شانیں ہمارے سامنے ہیں، اگر اس ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو حضرت بایزید بستامی کی شان ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہم مولوی صاحب سے تو کہتے ہیں دعا کرو جناب، پیر صاحب دعا کرو، کدی انہاں دے پیر پھڑ کے بھی کہو کہ جناب دعا کرو، اللہ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دے سلامت نے اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے، تے جڑے اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، انہاں دی قبر تے جایا کرو، جا کے انہاں واسطے دعا کریا کرو، انہاں دے نام دا صدقہ خیرات کریا کرو، قبر وچ بھی راضی ہو گئے تے رب دنیا تے راضی ہو جائے گا ساڈا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی
دم آ گیا اس نگاہ عنایت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام کل جہاں مل کے اور جوں کی روٹی غذا کل جہاں مل کے اور جوں کی روٹی غذا شکم کی کنایت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب بے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام السلام ہے گلشن وحدت کے پھول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ اجمعین رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات یا میرے مالک کریم یا رحم الراحمین یہاں پر محفل پاک کا انعقاد ہوا تلاوت قرآن پاک ہوئی نعت مصطفیٰ پڑھی گئی تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا درود و سلام پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اہل خانہ نے ختم پاک کا اہتمام کیا لنگر کا اہتمام کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس سب کا تو اپنی رحمت سے اجر عطا فرما میرے مولا اس کا سارا اجر تیرے نبی کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما سرکار علیہ السلام کے والدین کریمین اولاد پاک ازواج پاک شہدائے کربلا شہدائے بدر شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا میرے مولا کریم تمام کلام پاک کا ثواب بالخصوص میرے مولا جنہوں نے محفل پاک کا انعقاد کیا ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب چھوٹے بڑے نانکو دادکوں میں سے جتنے افراد انتقال کر چکے ہیں سب کی روحوں کو اصالِ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما حاضرین محفل جتنے یہاں پر حاضر ہیں ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب انتقال کر کے سب کی کامل بخشش فرما میرے مولا جتنے مسلمان یہاں پر کھڑے ہیں اپنے دل کے اندر جو بھی نیک جائز حاجات لیے کھڑے ہیں پوری فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما
ہمارے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما مولا، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں مولا ان کو بیٹیاں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں رشتوں میں رکاوٹیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ اس پاک محفل کا صدقہ ہمیں اور ہمارے والدین کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد بہادری نصیب فرما، اس مسجد کے نمازیوں کی خیر فرما، اس مسجد کے امام خطیب کے علم و عمل اور زندگی میں اضافہ فرما، اس مسجد کی انتظامیہ کی خیر فرما، اہل محلہ کے بچے بچے کو صلاۃ و سنت کا پابند بنا مولا، جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و صحابہ اجمعین۔